إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وفي موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيده أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وفي موضع آخر فإن
تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ کی تعریفوں اور بڑائیوں کے بعد اللہ کے آخری رسول سرور کائنات امام الانبیاء تاجدار عالم و عجم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر انگنت بے شمار درود و سلام کے نذرانے کے بعد خطبہ مسنونہ اور سورہ قاف کے بعد ہی جو آیت کریمہ بطور عنوان تلاوت کی گئی ہے، یہ آیت سورہ توبہ 11واں پارہ اور سورہ کی آیت نمبر 129 ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے ذریعہ اس روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کو اور خصوصی طور پر تمام اہل ایمان کو یہ بتایا ہے اور یہ حکم بھی دیا ہے کہ تمہیں 24 گھنٹے اگر کسی ذات پر بھروسہ کرنا ہے، اس کائنات ارضی پر زندگی گزارتے ہوئے تمہیں کسی پر بھروسہ کرنا ہے تو صرف اور صرف وہ ذات اللہ رب العالمین کی۔ اس کے علاوہ کوئی بھی بھروسے مند نہیں ہو سکتا۔ باپ، بھائی، بہن، بیٹا، بیٹی، بیوی، اسی طریقے سے بڑے سے بڑے دوست اور اس دھرتی پر، اس پرتھوی پر، اس سرزمین پر بسنے والے بہت سارے انسان جس پر انسان بھروسہ کرتا ہے، ممکن ہے کہ حالات اور ظروف کے اعتبار سے وہ آپ کو دھوکہ دے دیں اور آپ کا اعتماد ختم ہو جائے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہیں 24 گھنٹے اگر بھروسہ کرنا ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات پر۔ اس لیے آج کا عنوان ہے توکل علی اللہ، یعنی اللہ پر بھروسہ کرنا۔ توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ پر بھروسہ۔ اب آئیے، انسان اس روئے زمین پر کسی کام کے لیے محنت کرتا ہے، کد و کاوش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ ہم نے یہ کام کر لیا، ہم کامیابی کی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ یہ کوئی ضروری نہیں۔ ایک انسان ایک معمولی 2 کمرے کا مکان بناتا ہے اور اس میں ضروریات کی ساری چیزیں اس کے اندر رکھتا ہے اور ایک ٹارگٹ لے کر کے ایک نقشہ کے مطابق مکان بناتا ہے۔ اور سے سنیے گا، بڑی کارآمد بات ہوگی انشاءاللہ الرحمن۔ تو اب وہ ایک نقشے کے مطابق ایک چھوٹا سا مکان 2 کمرے کا، 2 بیڈ کا، اور اس میں کچن ہے، باتھ روم ہے، وغیرہ وغیرہ بنواتا ہے۔ اس کے پاس بول دیا آرکیٹیکٹ نے اس کے اندر آپ کو تقریباً 15 لاکھ روپے خرچ ہوگی۔ بہترین ڈھنگ سے اگر بنانا چاہتے ہیں آج کے دور کے اعتبار سے، وہ آدمی 15 کے بجائے 18 لاکھ روپیہ اور 20 لاکھ روپیہ خرچہ کر دیا، اس میں رکھے ہوئے ہیں اپنے پاس اپنی تحویل میں۔ لیکن جب کام کرنے کے لیے تیار ہوا تو اللہ کی شان و مصلحت، وہ پیسہ بھی ختم ہو گیا، اس کی ساری محنت بھی ختم ہو گئی، اور اب وہ کفے دست کر رہا ہے، اپنے اوپر عجیب قسم کا احساس کر رہا ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو حقیقت یہ تھی کہ اس وقت اس کو اپنے پیسے پر، اپنی محنت پر اور اپنے دماغ پر بھروسہ تھا، اس ذات اقدس پر بھروسہ نہیں جو ساری کائنات کو ایک لمحے کے اندر چلانے والا، ساری کائنات کو چلانے والا، ساری کائنات کو عدم سے وجود میں بخشنے والی ذات اللہ رب العالمین کی، اس کے اوپر بھروسہ نہیں بلکہ بھروسہ اپنے پیسے پر، اپنی طاقت پر، اپنے دماغ پر۔ سارا منصوبہ فیل ہو گیا،
ساری چیزیں معدوم ہو گئی. لیکن ایک آدمی جو ایک پروگرام بنایا لیکن اس کے پاس وافر مقدار میں پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس ذرائع ابلاغ کی کمی ہے، پھر بھی وہ محنت کر رہا ہے، جد و جہد کر رہا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کر رہا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کی مرضی ہوگی تو انشاءاللہ الرحمن ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے اور یہ کام پائے تکمیل تک پہنچ جائیں گے. یہ اس نے بسم اللہ ہی میں کہہ دیا کہ انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العالمین کی مرضی ہوگی، اللہ رب العالمین نے چاہا تو ایسی صورت میں ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین وہی سمجھا رہا ہے وَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. اس زمانے میں جو آپ کے سامنے تھے موجودہ لوگ مخاطبین کے بارے میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ میرے پیارے